بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 10۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ استقلال جدیسی ٹاکسن کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ اگلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکٹ والی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی۔ وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا تھا۔ بہت سے سامنے جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا۔ گلی کے درمیان ایک پٹری بنی تھی جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا اور وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی 1 گھنٹہ تو چاہیے تھا۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلبز، ریسٹورنٹس، کافی شاپس، ڈیزائنر ویئر، غرض ہر برانڈ کی دکانیں وہاں موجود تھیں۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھیں سو تھک کر واپس ہو لی۔ حیا، تم نے دیکھا استقلال سٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دیر بعد پریئر ہال ضرور ہیں۔ بڑے نیک ہیں بھائی ترک۔ وہ قطرے تنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ استقلال سٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا۔ وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے اور یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور بار بار کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی۔ اس سے پہلے کوئی دروازے پہ ہاتھ رکھتی دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہو گئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہ گئی۔ حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے۔ جہان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی، کوٹ سکرٹ میں ملبوس، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑوں میں باندھے۔ وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان نے اسے نہیں دیکھا، اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی اور دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی صحیح میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بمشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں نفی میں سارا لاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہاں بھی خاصا جنجلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی، وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے۔ جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں چھوٹے فقرے ہوتے ہیں، بس فعل استعمال ہوتا ہے اور اس کے آگے پیچھے سانپ کے لاکے لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا ہے۔ جہان جہان، وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا اور لڑکی بھی ساتھ رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان، اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ؟ اس نے سنجیدہ اکڑے اکڑے انداز میں آبرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کی مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے اور اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا، وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر وہ بھویں سکیڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر حیا نے بے یقینی سے زر لب دہرایا۔ وہ شزدر سی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ بامشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سارا لایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہ آ رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی اس کی ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال سٹریٹ پہ لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔
कितनी ही देर वो साकत खड़ी बहुत से सरों की पुष्ट के दरमियान इन दोनों को दूर जाते देखती रही और इसकी पलकें झपकना भूल गई इसको पलकें झपकना भूल गई थी। इन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो इन दोनों के सर हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे, मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया हया डीजे कहीं और दूर अथल पथल सी सांसों के दरमियान चल रही थी, मगर वो नहीं सुन रही थी कि वो इस तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी इस समय देख ही रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकत पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बेलाखिर बोझ से इसकी पलकें गिरी और झुक कर उठी तो मंजर भीग चुका था। इसने फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसारों पर गिरने लगे। सामने का मंजर कतरे वाजे हुआ, मगर लम्हे भर की तखीर से इसका ताकब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप इसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पे लड़कते गए। हया किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल सी आकर इसका शाना झंझोड़ा। इसका सांस फूल चुका था। वो हाँप रही थी। वो कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो इसी समय देखते हुए बड़बड़ाई थी। इसने एक हाथ से ऊन का ढक्कन खोला और दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती और सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफेद ढीली सी आवाज बाजुओं वाली टी शर्ट और खुले स्याह ट्राउजर में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जोड़ा गर्दन पे पड़ा था। उलझी उलझी सी लिटें गालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने अप्रन ये जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मोहसिन काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए ली गई बंटीज और जेली रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुर्ख जेली बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया इसके जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फुट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बिना घर जो चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजाना था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिल आखिर इसकी जिंजर ब्रेड के 6 टुकड़े बैक हो चुके थे और चारों दीवारों के लिए वो 2 मखरूती छत के लिए। आओ अब सबको जोड़ते हैं, इसने कहा तो मोहसिन जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर इसकी तरफ आया। डीजे अब एक दीवार उठाकर इसमें से मुस्ततील दरवाजा काट रही थी। हया और मोहसिन ने एहतियात से 2 दीवारें मुतसिल खड़ी की और इनके ज्वाइंट पे बतौर गम मखसूस सिरप लेप दिया। फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता से दोनों ने अपने हाथ हटाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं। सिरप ने इनको चिपका दिया था। जबरदस्त, वो पुरजोशी हो गई। इसका घर बन रहा था। ये ख्याल ही इसकी सारी थकावट भगा कर ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार जोड़ने लगे। हया के हाथ से झूलती लिट बार बार आंखों के सामने आती और बार बार हाथ से इसे पीछे हटाती। पोरों से ये लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे इसके रुखसार पे लग गए, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततील टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा था। छत मजीद मजबूत होती गई। हया तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बिना रंग या आराइश के भी इतना प्यारा लग रहा था कि मोहसिन बेख्तियार सताइश से बोला। मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों अब अलावला कैंडीज, बंटीज और जेलीज से दीवारों की सजावट करने लगे और हर डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे जरा सा सिरप लगाकर इसे दीवार से चिपका देते। भूरे घर पे जगह जगह सुर्ख, सब्ज और नीले बटन की मानद आंखें उभरने लगी थी। जरा सी देर में घर सज गया और डीजे ने सफेद क्रीम से खिड़कियों की चकोर चौखटें बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फबारी का मजा अपने घर को भी चखाएं।
حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی. اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کے لیے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی. چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے. پورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی. حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا. اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی. گھر برقرار رہا اور اس کے 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا. کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلمان ٹک سک سے تیار نہ ہو حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا. اسے اپنے رف لیے ایپرن اور چہرے پہ لگے دبوں کی پرواہ نہ تھی. اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی. وہ ڈی جے اور محتسم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی. وہاں فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے. درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا. 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے. وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی. سرپرائز حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا. محتسم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی. دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور حیا کو پتا تھا کہ وہ ہنسل اور گریڈل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا. واو! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی. حیا تم نے میرے لیے اتنا کیا. حسین بے حد متاثر ہوا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے شانے چکائے. وہ دروازے میں کھڑی تھی اور دروازہ آدھا کھلا تھا. سردی اندر آ رہی تھی. آؤ حیا اسے میز پر لے آؤ. محتسم بڑی میز پہ گفٹ کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا. سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی. اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دائیں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا اور بدقسمتی کا لمحہ تھا. دروازے کے ناب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا. کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی. بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تب ہی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی. او نو! بہت سی دل دوز چیخیں بلند ہوئیں اور ان سب سے دل خراش اس کی اپنی چیخ تھی. الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی. ہلکی سی ٹھٹکی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پہ جا گرا. ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی. بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئی. فرش پہ بریڈ اور چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی. پھر اس کے پار نظر آتے جو گزر رہا تھا اس پہ نگاہیں جمائیں اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں. وہ جہان سکندر تھا. اتنی ہی بے یقینی اور شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا. حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا. حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کہ تم سامنے. او گاڈ! تعصب ولال کے بارے وہ کچھ کہہ نہ پا رہا تھا. وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بسیج گئی. اس کی آنکھوں میں تہیرگی کی جگہ غصے نے لے لی تھی. خون کے سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی اور وہ ایک دم جھکی. بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھی ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا. وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا. کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کے گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے تھا. ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا. اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا. حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. وہ سرخ آنکھوں سے لب بسینچے جہان کو دیکھ رہی تھی. اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی. وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. حیا، اٹس اوکے. حسین پریشانی سے آگے بڑھا. ڈی جے اور محتسم اس کے ساتھ تھے.
حیا میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا تم کو. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا. چلے جاؤ تم یہاں سے, کہیں بھی چلے جاؤ, مگر میری زندگی سے نکل جاؤ. تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کچھ اور نہیں لائے. نکل جاؤ اس کمرے سے. اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا. 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا ماں سوائے ڈی جے کے, مگر وہ تمام متصف کھڑے طلبہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. حیا جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا. میرا نام بھی مت لو. اس نے گردن کے گرد بندے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی, ایپرن ایک طرف اتار پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی. سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا تھا. وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگی. آنسو اس کے چہرے پہ بہ رہے تھے. آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتنی اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیز تیز چلنے لگی. باہر تیز سرد ہوا تھی. ہلکا ہلکا سا کور ہر سو چھایا تھا. وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی, اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ کے لیے نہیں رو رہی. پہاڑی کی ڈھلان اتر کے سامنے سبانچی مصنوعی جھیل تھی. جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی, پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے. وہ جھیل کے کنارے رکی اور تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا. پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی. ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پہ گر گیا تھا. وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے. وہ خود عزیزی کی انتہا تھی. گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا, گویا چاندنی کا ایک ورق سیاہ پانی پہ تیرتا رہا ہو. دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی. کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندنی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی. کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا. اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا. وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا. سوری ہے یار, میں تو معذرت کرنے آیا تھا. اس روز کے کام کی پریشانی میں مجھ سے مس بہیو ہو گیا. وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھتی گئی. آئی ایم ریئلی سوری. میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا. میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو. میں نے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا. اپنی دنست میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا. تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی. شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا, یا شاید ان کے تعلق کی. وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی. مگر میں مداوا کروں گا. مداوا. اس کے باندھتے آنسو پل بھر کو تھمے. ہاں, میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا. اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے. مائی فٹ جہان سکندر. وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپر میں ڈالے. میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں. وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح کمر پہ سیدھے گرتے گئے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پہ چڑھنے لگی. جہان لب کاٹتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا. وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی. دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی. ساتھ والے بینک پہ ٹالی منہ پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی. چیری اسٹڈی روم میں تھی. ختیجہ نیچے اسے بینک کی کرسی پہ بیٹھنے میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی. حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا. اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ری ایکشن سے خراب ہوا ہے. تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس کا قصور نہیں تھا. اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا. اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنی کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اس ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے. اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے, اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے. چیزیں وقتی ہوتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, بکھر جاتی ہیں. رویے دامی ہوتے ہیں, صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. اور تم نے آج
ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بامشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفتن حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کے موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا یہی چاہتی؟ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈورم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہاں! حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا، بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز متورم تھی۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی، اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا کہ تمہاری زندگی میں جنجر برینڈ سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ہوئے بولا کہ ساری تلخی بلا کر ہنس دی۔ کیا یہی محبت تھی؟ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہاری ترکی کی سوگات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ اف، یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نہ۔ اور سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیچکی ڈھونڈ ڈانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت، مضبوط اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کی محنت اور مشقت کی عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے تو جہان، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیچکی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے آپس کی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے، میں نے اتنا رن مرید آج تک نہیں دیکھا۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ گنگار رہا تھا، جینز اور جوگرز پہنے، سویٹر کی آستینے کونیوں تک موڑے۔ وہ ٹاکسن اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ اس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا ڈی جے حواس باختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ او السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام، جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو موبائل تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کال، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اس وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس نے کال موصول کر لی۔ ہیلو جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تز بزد تھا۔ حیا سلمان، بندے کو عبدالرحمان پاشا کہتے ہیں، اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی۔ وہ شستہ
اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کی باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ میں لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی بول نہیں رہا تھا۔ جہان لب بھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کال کان سے ہٹایا، بند کر دیا۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ جانے دو، ہر اس منٹ کی ایک مجرم ہے، اس منٹ کا ایک جرم ہے۔ ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو یہ ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہ ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کی سائلنٹ پر لگا کر جیب میں ڈال دیا اور اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑی ہوئی چیزیں پینے کا عادی ہوں۔ اس پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ کام اچھا ہے، اسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن گھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے ہیں، ہمارے اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہان رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، وہ ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ چیز کی جیب سے چابیوں کا کچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جہان یاد آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھی کے آخری زینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس میں ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور سبین پھپھو اس کے برعکس محنت کش اور ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا، پائپ ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھ رہی، اور دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بال زمین پہ بیٹھا پائپ کے دانے پہ پیچ کس سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پہ رکھا تھا۔ چند صبر ازما پل بیتے، پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر یہ چوتھے چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کیتلی اسی پر رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ سبانچی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے، مگر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں نا۔ ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹ وہ بھی کرتے ہیں۔ اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں نا۔ سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی بے پرواہی لاپرواہی سے بولا،
تو وہ ہنس دی اور اسے اپنے سروے فارم یاد آ گیا۔ تم سبانچی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہے۔ سبانچی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹی میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں میڈم، اور جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا تو اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی، ایک اساس کمتری، یا پھر شاید اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھائی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر لی تھی، اب وہ چھلنی رکھ کے چائے انڈیلنے لگی۔ اس ویکینڈ پہ ڈنر کریں گے ساتھ۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، ذرا سی چائے چھلنی کے دھانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے جہان کو دیکھتی گئی۔ اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، شیور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی۔ مبادہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر وہ اپنی جلد بازی پہ خفت ہوئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کو اسبات کے ساتھ ہلا دیا۔ ہاں، وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے ٹھیک ہے۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکونی کی بتی خود سے جل اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ایکٹ کر گئی۔ جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا۔ بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور آسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنس دی اور کہا، نا سوری مجھے بھی کرنا چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پہ کر دوں گا۔ ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ۔ مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جانے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، وہ کمرے کی طرف مڑ گئی، بالکونی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی اور وہ زیر لب کچھ دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے مصروف انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پپو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی گنجیوں میں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ ہوں، وہی شادی شدہ؟ ہاں، اس کے لبوں پہ ایک دبی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اچھا، ڈی جے نے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب ہی وہی دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگناتے جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے دھکیلا تو ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں اب تری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹا سا کچن بھی ساتھ تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا اور اس کی بیوی اس کی جانب پشت کے کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تھی، دراز کا قد، منگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ نگاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا تھا؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر سے دیکھ کر گہری سی سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی، اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا۔ وہ کپڑے سے ہاتھ پوچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تب کیا ہوگا؟ ہمیں انہیں چند ہفتوں میں 1000 لیرہ جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا؟ وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا، جو کام میں کر رہا ہوں بس اسی کی قیمت دے گا، اوپر ایک کرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنے تو پیسے ہیں اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے، بیوق ادا میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا۔
اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے اب تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس 10 دن بہت کم ہے، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے ساتھ کے عالم میں آیا تھا اس طرح واپس پلٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پہ تفکر کی لکیروں کا جال بچھا تھا اور وہ چال میں مایوسی تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مڑوڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی اور پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور سر جھٹک کر واپس سنگ کی طرف پلٹ گئی جہاں اسے بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور عیاق کے سامنے کھڑی ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھوں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رہے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا، وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے۔ جو فراق اس نے پہن رکھا تھا اس کے اوپر بھی پٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پہ سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراق کی کلیاں سیاہ تھیں، ٹخنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔